رانا صاحب آپ اس کو رسپونڈ کر دیں کہ وہ جس طرح سے کہا مہربانو صاحبہ نے کہ یہ سمجھ سے باہر ہوگا کہ اگر سینئر موسٹ جو سپریم کورٹ کے اندر یا پھر آئینی بینچ بننے جا رہا ہے وہاں پر وہ بھی شامل نہ ہو. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک متنازع جج ہیں اور ان کو نہیں آنا چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دونوں طرف سے اپنی چوائسز کو چیری پک کرنا، اس سے تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ نو بڈی از اسٹینڈنگ فار انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ہر کسی کے اپنے اپنے فیورٹس ہیں صرف. یہ دیکھیں رانا صاحب نے اپنا موقف دیا ہوگا، لیکن گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ جو آئینی بینچ ہے اس کی سلیکشن آف ججز جو اس کے اندر بیٹھیں گے اور اس کے جو سربراہ ہوں گے اس کا گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یا کسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے رولز آف دا گیم بنا دیے، رولز آف دا گیم آئین ہے اور قانون ہے، اور اس کے مطابق جو بھی بنے گا تو وہ بن سکتا ہے. اب یہ تو جوڈیشل کمیشن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو بناتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ایک اچھی نمائندگی ہے، میجورٹی نمائندگی ججز کی ہے، اور پھر باقی پھر اور انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور پھر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز سے لوگ ہیں. تو میرے خیال سے یہ اب اس کے اندر ہماری کوئی چوائس نہیں ہے اور کوئی ہماری نیگیٹو لسٹ پہ بھی نہیں ہے اور ہماری کوئی لسٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام جوڈیشل کمیشن کا ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتا دیں پھر چلیں اس پر. تو عدلیہ کے حوالے سے تو لیجسلیشنز اب آپ کر ہی رہے ہیں، آگے 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی سننے کو ملتا ہے، تردید ہو گئی اس کی. لیکن اب جلسوں کا جو سیزن ہے اس کا اب سیکنڈ سیزن آ گیا اور 9 نومبر کو پی ٹی آئی ثوابی میں جلسہ کرے گی، پھر اعلان کرے گی اسلام آباد کی طرف آنے کا. تو کیا حکمت عملی ہوگی حکومت کی اس کو کرٹیل کرنے کے لیے اگر دوبارہ سے وہی ٹرن آف ایونٹس ہوتا ہے جس طرح پچھلی بار ہوا کہ شیلنگ کر دی، روڈ بلاکس ہو گئے؟ اس بار بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، یہ جلسوں کا جو معاملہ ہے یہ ان کو لوکل انتظامیہ سے اجازت لینی ہوگی، اور اگر ان کو اجازت مل گئی جس طرح پچھلی 2 دفعہ ملی تھی تو انہوں نے اپنے جلسے کر لیے لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. اور اگر کسی بنیاد پہ وجہ اجازت نہ ملی تو جب وہ نہیں ملے گی تو پھر اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. بیفور ہینڈ تو یہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کی وائلنس کی ایک ہسٹری ہے، چاہے زمان پاک کے اوپر پیٹرل بم کا استعمال کرنا ہو، 10 فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہونا ہو، یہ ڈی چوک کے اوپر اسلام آباد کے اندر کیپٹل میں جلاؤ گھیراؤ ہو. ابھی جس طریقے سے انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد آئے اور انہوں نے پوری کے پی کی حکومت کے جو مشینری ہے، سرکاری مشینری، اس کو استعمال کیا. رانا صاحب ادھر انہوں نے جواب دیا اس کا، انہوں نے یہ کہا کہ میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ وسائل استعمال کروں گا بیکاز آئی ایم دا سی ایم. یہ رسپانس ہے ان کا اس پہ. تو یہ غلط ہے نا. دیکھیں احتجاج پارٹی کا بنتا ہے، احتجاج صوبے کا نہیں بنتا. اور جب آپ ایسی لائن لیتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ سیاسی وسائل استعمال کرتا ہوا سرکاری ملازمین کو لے کے آئے تو یہ تصادم کی ریسیپی ہے نا. اگر اسی طرح اگر وزیر اعظم کہے کہ میں سندھ کے خلاف احتجاج کرنے لگا ہوں اور وہ اسلام آباد پولیس کو لے کے وہ گھس جائے سندھ کے اندر اور جو ہے وہ مختلف مشینری رینجرز کو لے کے، اور یہ تو بیوقوفانہ معاملات ہیں. صحیح بات ہے. جب علی گنڈا پور صاحب اسلام آباد آئے تو کہاں تھی پارٹی کے ممبر؟ تو کوئی تھے نہیں، اور پارٹی ان کی تتر بتر ہے. وہاں حماد اظہر جو ہے ان کی علی امین گنڈا پور سے نہیں بنتی، وہاں جو خان صاحب کی بہنیں ان کی بیرسٹر گوہر سے نہیں بنتی. تو یہاں تو ہر بندے کا موقف علیحدہ ہے، ہر بندہ ٹھیک ہے. مہربانو صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وسائل جو ہیں وہ میرے ہیں، میں یوز کروں گا؟ یہ کوئی پاکٹ منی تو نہیں ہوتی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کی، یہ تو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے. تو یہ ایڈمٹ کر کے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ وسائل استعمال کروں گا، اس سے فائدہ ہو رہا ہے پارٹی کے بیانیے کو؟ جی دیکھیے، جو چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، وہ اس صوبے کی عوام کے اکثر مینڈیٹ لے کر ہی چیف ایگزیکٹو بنتا ہے. حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ اور جو پنجاب کی صوبائی حکومت ہے وہاں پہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے عوام کا ان کے پاس. مگر علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس خیبر پختونخوا کی عوام کا صرف مینڈیٹ نہیں، 3/4 عوام کا مینڈیٹ ہے. اور وہ عوام جو ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے خان صاحب کی رہائی، وہ چاہتی ہے جتنے بھی سیاسی کارکنان ہیں تحریک انصاف کے ان کو انصاف ملے اور ان کی رہائی ہو. وہ چاہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ لوٹایا جائے. تو یہ سب جو ہے وہ عوام چاہتی ہے.
तो अवाम ने उनको ये इस्तेहकाक दिया है। मेहरबानो साहिबा देखें ना, मेहरबानो साहिबा फंक्शन जिस तरह उनका जो मौक़िफ़ है वो आवाम के तरफ लेके जिस तरह स्टेट नहीं देखे ना, जिस तरह डेमोक्रेटिक स्टेट, जस्ट वन पॉइंट है, जिस तरह एक रियासत जो है वो फंक्शन करती है, उसका बेसिक तरीन कॉन्सेप्ट ये है कि टैक्स कलेक्ट करें, आवाम की फलाह बहबूद के लिए उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें क्या फलाह बहबूद है कि आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू करें और उसमें आवाम के पैसों को यूटिलाइज करें? तो मुजम्मिल, यहाँ पे एक प्रेमिस है ना कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि जहां पर एक आइडियल डेमोक्रेटिक रियासत, जमहूरी रियासत है जो कि जमहूरी असूलों पे चल रही है, लेट्स थोड़ा हकायक पसंद बन जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, ठीक है। जमहूरियत के नाम पर एक ढोंग रचाया जा रहा है, जमहूरियत के नाम पर वोट चोरी करके लोगों को मुसल्लत जरूर किया गया है। तो अगर हम कहें कि हमने उन असूलों के तहत और उन असूलों के अंदर चलना है जो जमहूरियत के होते हैं, मगर जमहूरियत को मजरू कर दिया है हमने, आइन को पामाल कर दिया है हमने, आइन की जो किताब है उसके कागज को रद्दी की टोकरी के कदर कर दिया है, तो फिर हम एक कंफ्यूज्ड पैरेलल्स में चल रहे हैं। फर्स्ट, अगर हम अपने जमीनी हकायक को और रियलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ना परफेक्ट डेमोक्रेसी है, ना किसी किस्म की जमहूरियत है। मतलब इसका क्रक्स ये हुआ ना, इसका क्रक्स ये हुआ राना साहब, बट मुज़म्मिल लेट मी कंप्लीट। राना साहब जो बात कर रहे हैं कि जी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस है, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की एक नई मिसाल कायम की जा रही है और एक नई तारीख रकम की जा रही है पीडीएम की या नून लीग की इस हुकूमत से, कि जिस तरह कवानीन को, पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को वेपनाइज करके एक जमात के वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। जमहूरियत में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। आपने देखा अलीमा खानम साहिबा है और उज़मा खानम साहिबा है, उनके ऊपर किस किस्म के मज़ाहिका खेज पर्चे किए गए कि उनके हाथ में बारूदी मवाद था, मतलब, और आप सब देख चुके वो विजुअल जब वो गिरफ्तार हुए, उनके हाथ में तो उनका हैंडबैग तक नहीं था, तो बारूदी मवाद कहां से था? तो जब इतने झूठ के ऊपर हमने रियासत को चलाना है और इस जबर के साथ चलाना है, अब वो कह रहे हैं इंतजार पंजूता साहब की बात कर रहे हैं कि वो आएंगे बयान देंगे। आपने देखी उनकी वीडियो कि जब वो पेश किया गया, आपको लगता है कि वो आदमी बयान दे सकता है? आपने उस इंसान को तोड़ दिया और इसकी जिम्मेदारी नून लीग को, राना साहब को, इन सबको लेनी पड़ेगी। मतलब ये अगवा बराए तावान वाली कहानी पे आपको एतमाद नहीं है? नहीं, जो देखिए, आपको एतमाद है क्या? वो कहानी में मंतक है? कैसे थे ये अगवाकार इतने अच्छे कि एजीपी साहब ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि 24 घंटे में वो बाजियाब हो जाएंगे और 24 घंटे में अगवाकार उनको छोड़ के गायब हो गए। देखिए, पाकिस्तानियों की जो डोंट क्वेश्चन देयर इंटेलिजेंस, ठीक है, लोग चुप हैं, खौफ जरूर है, मगर लोग बेवकूफ नहीं है। ठीक है, वक्त महदूद है, बहुत बहुत शुक्रिया।